بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، میں نے آج آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 جو ہے اس سے بعض لوگوں کو شبہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ شبہ خاص طور پر ان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا ہے جو ہے تو مسلمان لیکن غیر مسلم ممالک کے اندر وہ رہتے ہیں، جیسے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر۔ ان ممالک میں رہنے والے جو مسلمان ہیں اور وہ لبرل قسم کے مسلمان ہیں، اور وہ فرنگیوں سے اور انگریزوں سے متاثر ہیں، ان کے ذہنوں میں سورہ بقرہ جو کہ سورت نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 62 سے 62 سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا کافی ہے، یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے تو بس وہ نجات یافتہ ہے، وہ شخص بھی جنت میں جائے گا۔ اس کے لیے پیغمبروں کے اوپر، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں۔ میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 آیت نمبر 62 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اور جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، اور جو ستارہ پرست ہیں، ان لوگوں میں سے جو شخص بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور وہ نیک عمل کریں تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہیں، ان پر خوف بھی نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ آپ نے غور کیا، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ صرف اللہ نے صرف دو چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا، نمبر 2 یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر ہوا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص صرف اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ستارہ پرست ہو، چاہے مسلمان ہو، کسی بھی دین سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور وہ نیک اعمال کرتا ہو، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے، اور اس پر خوف بھی نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی گویا کہ وہ نجات یافتہ ہیں، گویا کہ وہ لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک شبہ پیدا ہوا، ایک سوال پیدا ہوا۔ اس لیے بہت سارے لوگ وہ عیسائیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، یہودیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، ہندوؤں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ نیک کام بھی کرتے ہیں، جیسے ان کے ٹرسٹ ہے، یہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کا علاج مفت کرتے ہیں، غریبوں کو کپڑے پہناتے ہیں، غریبوں کے لیے مکانات بناتے ہیں، گھر کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہیں، یہ لوگ بھی نجات یافتہ ہے، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اب ہم نے اس شبے کا اور اس بات کا اور اس سوال کا ہم نے جائزہ لینا ہے، اور ہم نے اس کا جواب پیش کرنا ہے۔ میں 3 قسم کے جوابات ذکر کروں گا۔ پہلے قسم کے جوابات کا تعلق قرآن کی آیات سے ہی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو جب قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، ہم قرآن کی دوسری آیتوں کو دیکھیں گے کہ وہ دوسری آیتوں میں کتنی چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ صرف اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر ہے، یا اس کے ساتھ انبیاء پر، رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، ان چیزوں پر بھی ایمان لانے کا ذکر بھی موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دلیل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ حدیث سے ہوگی، اور تیسرے نمبر پر میں عقلی دلیل پیش کروں گا۔ سب سے پہلی دلیل جو قرآن کریم سے میں پیش کرنے لگا ہوں وہ سورہ آل عمران، سورت نمبر 3 آیت نمبر 179، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ یہ سورت نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر
179 یعنی 179 آیت نمبر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، اس کے رسولوں پر۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا اور اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا، اور آگے فرمایا اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن سے دوسری دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ سورہ تغابن سورت نمبر 64، سورت نمبر 64 آیت نمبر 8۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس نور کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور اللہ ان کاموں کی جو تم کرتے ہو اس کی اللہ خبر رکھنے والے ہیں۔ آپ نے غور کیا اس آیت میں اللہ نے 3 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ نمبر 1 اللہ کی ذات پر، نمبر 2 اس کے رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور نمبر 3 اس نور پر جس نور کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا ہے۔ 3 چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ تیسری دلیل اللہ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یہ سورہ اعراف ہے، سورت نمبر 7 آیت نمبر 158 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے اس رسول پر جو نبی بھی ہے، امی بھی ہے، اور وہ نبی امی وہ خود بھی اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت میں آپ نے غور کیا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان لانا ہے اور اس رسول پر ایمان لانا ہے جو نبی امی ہے۔ اللہ نے اس کی صفت بھی بیان کی، اور نبی امی جو رسول ہیں وہ آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس میں آپ نے اگر غور کیا خود اللہ کے رسول بھی ایمان لانے کے مکلف ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ یؤمن باللہ وکلماتہ، کہ وہ نبی امی جو ہے، وہ پیغمبر جو ہے وہ خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ پیغمبر خود بھی اللہ کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ دلیل نمبر 4 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ سورہ حدید سورت نمبر 57 آیت نمبر 28۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ آپ نے غور کیا اس میں بھی رسول پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دلیل نمبر 5 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ سورہ نساء ہے، سورت نمبر 4 آیت نمبر 136 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ نمبر 3 اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کتاب اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے پہلے نازل کی ہے، یعنی تورات، انجیل اور زبور وغیرہ جو اللہ نے قرآن سے پہلے نازل کی ہے۔ آپ نے غور کیا اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسول پر بھی، اور قرآن پر بھی ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا، اور سابقہ کتابوں پر بھی اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی آیت کے اندر یعنی سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 136 کے اندر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو شخص اللہ کا انکار کریں، اللہ کے ساتھ کفر کریں، فرشتوں کے ساتھ کفر کریں، اللہ کی کتابوں کے ساتھ کفر کرے اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے، یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے، وہ دور کی گمراہی کے اندر جا پڑا ہے۔ یہاں تو اللہ نے کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا کہ جو اللہ کا، فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا انکار کریں، ایسا شخص منکر ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ دلیل نمبر 7 اللہ فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 136۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوں کہو کہ ہم نے ایمان لائے اللہ پر اور اس وحی پر جو وحی ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس وحی پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم الصلوات والتسلیمات اور ان کی اولاد کی طرف اللہ نے بھیجی ہے اور نازل کی ہے، اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کتاب اللہ نے اور جو وحی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی، اور جو اللہ نے نبیوں کو وحی دی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور آگے فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ بعض پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پیغمبروں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ایمان تو سب پر لاتے ہیں، لیکن توحید ہم صرف کس کی بیان کرتے ہیں، فرمانبردار کس کے بنتے ہیں، اطاعت کس کی کرتے ہیں۔ اطاعت سے مراد یعنی توحید، یعنی مسلمون یعنی موحدون، توحید ہم صرف اللہ ہی کی بیان کرتے ہیں۔ آپ نے غور کیا، اس میں اللہ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائیں اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائیں جو کتابیں اللہ نے گزشتہ انبیاء پر نازل کی، یا ان صحیفوں پر بھی ایمان لائے جو اللہ نے پہلے پیغمبروں پر نازل کیے، اور اسی طرح اس کتاب پر بھی ایمان لانے کا ذکر ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی بھی پیغمبر ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے غور کیا، اس میں صرف اللہ پر ایمان لانے کا ذکر نہیں بلکہ کتابوں پر، وحی پر اور رسولوں پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دلیل نمبر 8، اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 285۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس وحی پر جو ان پر نازل کی گئی ہے اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی اس پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی صحابہ بھی اس پر ایمان لائے اور خود اللہ کے رسول بھی اس پر ایمان لائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی اس بات کے مکلف ہے کہ وہ ایمان لائے، جیسے ہم مکلف ہے کہ ہم ایمان لائے، اللہ کے رسول بھی مکلف ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان لائے، اپنی رسالت پر بھی ایمان لائے، اور کتابوں پر اور فرشتوں پر ایمان لائے۔ آگے اسی آیت میں فرمایا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کا رسول اور ایمان والے ہر ایک وہ اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لا چکے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی ایک رسول کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس میں صرف اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر نہیں بلکہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ دلیل نمبر 9، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 150 اور 151۔ اس آیت میں تو اللہ نے بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ حکم فرمایا ہے، اور وہ یوں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کا اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بیچ میں کوئی راستہ بنا لیں، اللہ نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے، یا بعض پر ایمان لائے بعض پر ایمان نہ لائے، اس میں تفریق کریں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تقریباً قرآن سے 9 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک دلیل بھی کافی تھی اس بات کی وضاحت کے لیے، لیکن میں نے اس لیے 9 دلیلیں پیش کی، اگرچہ دلیلیں قرآن سے اور بھی بے شمار موجود ہیں، لیکن اتنی دلیلیں میں نے قرآن سے اس لیے ذکر کی ہے تاکہ مسئلہ مبرہن ہو جائے، واضح ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایمان لانا صرف اللہ پر اور قیامت کے دن پر کافی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا یہ ذکر ہے، یہ ضروری ہے۔ دلیل نمبر 10 جو کہ حدیث سے دلیل نمبر 1 ہے، یہ مشکات جلد اول حدیث نمبر 2 ہے،
تفصیلی حدیث ہے، میں صرف اس کا ایک ٹکڑا ذکر کرتا ہوں۔ اس حدیث میں ہے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا، آپ سے اسلام کے بارے میں سوال کیا، آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، آپ سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا۔ ان میں سے ایک سوال وہ ایمان کے بارے میں تھا۔ فرمایا، کہنے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں اس کے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایمان اس سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی ذات کی تصدیق کرو، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس حدیث کے اندر جو مشکات جلد اول کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2 ہے، اس میں تقریباً 6 چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، اس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اس میں صرف اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر ہے، حالانکہ اس آیت میں اللہ نے تفصیل ذکر نہیں کی، اللہ نے ابتدا اور انتہا کا ذکر کیا۔ ابتدا اور انتہا کا ذکر کر کے اللہ نے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ بیچ کی جو چیزیں ہیں کہ رسولوں پر ایمان لایا جائے، اس کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، فرشتوں پر ایمان لایا جائے، تقدیر پر ایمان لایا جائے، وہ اللہ نے لوگوں کے فہم پر، لوگوں کے سمجھ پر کیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے صرف ابتدا اور انتہا کی چیز ذکر کی۔ ابتدا کی چیز کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لایا جائے، اور انتہا کی چیز کیا ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے۔ ورنہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ مزمل سورت نمبر 73 آیت نمبر 9 ہے، اللہ فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب۔ اللہ کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مشرق کا بھی رب ہے اور وہ مغرب کا بھی رب ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا اللہ تعالیٰ شمال اور جنوب کا رب نہیں ہے؟ اللہ تو شمال کا بھی رب ہے، جنوب کا بھی رب ہے، جنوب کا بھی رب ہے، شمال کا بھی رب ہے، لیکن اللہ نے شمال اور جنوب کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ جنوب اور شمال کا رب نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر اللہ نے مشرق اور مغرب کا ذکر کر کے اس کی طرف نسبت کی کہ اللہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ اللہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، شمال کا بھی رب ہے، جنوب کا بھی رب ہے، کل کائنات کا رب ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر کر کے لوگوں کے فہم پر اس کو چھوڑ دیا کہ باقی چیزوں پر بھی ایمان لانا چاہیے، اور لوگوں کو یہ بھی چاہیے کہ وہ قرآن کی دوسری آیتوں پر بھی غور کریں۔ یہ تو نہیں کہ بعض آیتوں پر آپ ایمان لاتے ہیں اور بعض آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، بعض آیتوں کو آپ پڑھ لیتے ہیں، جو مطلب کی چیز ہے وہ آپ لے لیتے ہیں، جو مطلب کی چیز نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری آخری دلیل جو دلیل عقلی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھو، اگر صرف اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا کافی ہوتا تو اہل کتاب تو پہلے سے اللہ کی ذات پر ایمان لا چکے تھے، اہل کتاب تو پہلے سے قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تھے، اہل کتاب اللہ کو بھی مانتے تھے اور خود کہا کرتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر ہمیں جانا بھی پڑے تو چند دن کے لیے ہم جائیں گے۔ جو 40 دن ہمارے باپ دادا نے بچڑے کی گوسالے کی عبادت کی تھی، بس اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کے ہاں آخرت کا تصور تھا، وہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے، وہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ان سے جہاد کیا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو جلا وطن کیا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو سزائیں دی ہے، اللہ کے رسول نے ان کو قید کیا ہے، ان کو غلام بنایا ہے، ان سے اللہ کے رسول نے جزیہ وصول کیا ہے، اور صحابہ کرام نے ان سے جہاد کیا ہے، غزوات کیے ہیں، صحابہ کرام لڑے ہیں۔ اگر صرف اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا کافی ہوتا تو پھر اللہ کے رسول کا ان سے اختلاف کس معنی میں؟ پھر اختلاف کی ضرورت کیوں تھی؟ پھر ان سے اتنے غزوات کی اور اتنے لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر صحابہ نے اتنی قربانیاں کیوں دی؟ اللہ کے رسول نے کیوں اتنی قربانیاں دی؟ معلوم ہوا کہ صرف اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ غرض یہ ہے کہ ان ساری چیزوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لا چکے ہیں، پیغمبر ہمارے پاس نہ آئے تب بھی ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لہٰذا ہمیں پیغمبر پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان تو لے آئیں گے،
لیکن ان کو اللہ کی عبادت کا کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی کیسی عبادت کرنی ہے؟ یہ ان کو معلوم نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی پیغمبر ان کو نہ بتا دیں۔ پھر اگر عبادت کا پتہ چل جائے، یہ نہیں معلوم ہوگا کتنے فرائض ہے، کتنے واجبات ہے، اللہ کے حقوق کیا ہے، بندوں کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، یہ چیزیں ان کو پھر بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ حلال حرام کا پتہ نہیں چل سکتا، سود کا نہیں پتہ چل سکتا، جائز اور ناجائز کا پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ ساری چیزیں تب معلوم ہوگی جب انسان اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں حق سچ پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، میں نے آج آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 جو ہے، اس سے بعض لوگوں کو شبہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ شبہ خاص طور پر ان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا ہے جو ہے تو مسلمان لیکن غیر مسلم ممالک کے اندر وہ رہتے ہیں، جیسے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر۔ ان ممالک میں رہنے والے جو مسلمان ہیں اور وہ لبرل قسم کے مسلمان ہیں، اور وہ فرنگیوں سے اور انگریزوں سے متاثر ہیں، ان کے ذہنوں میں سورہ بقرہ جو کہ سورت نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 62 سے 62 سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا کافی ہے، یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے تو بس وہ نجات یافتہ ہے، وہ شخص بھی جنت میں جائے گا، اس کے لیے پیغمبروں کے اوپر، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں۔ میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 آیت نمبر 62 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اور جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، اور جو ستارہ پرست ہیں، ان لوگوں میں سے جو شخص بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور وہ نیک عمل کریں تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہیں، ان پر خوف بھی نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ آپ نے غور کیا اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ صرف دو چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا، نمبر 2 یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر ہوا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص صرف اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ستارہ پرست ہو، چاہے مسلمان ہو، کسی بھی دین سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور وہ نیک اعمال کرتا ہو، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہیں، اور اس پر خوف بھی نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی گویا کہ وہ نجات یافتہ ہیں، گویا کہ وہ لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک شبہ پیدا ہوا، ایک سوال پیدا ہوا۔ اس لیے بہت سارے لوگ وہ عیسائیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، یہودیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، ہندوؤں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ نیک کام بھی کرتے ہیں، جیسے ان کے ٹرسٹ ہے، یہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کا علاج مفت کرتے ہیں، غریبوں کو کپڑے پہناتے ہیں، غریبوں کے لیے مکانات بناتے ہیں، گھر کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہیں، یہ لوگ بھی نجات یافتہ ہے، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اب ہم نے اس شبے کا اور اس بات کا اور اس سوال کا ہم نے جائزہ لینا ہے، اور ہم نے اس کا جواب پیش کرنا ہے۔ میں 3 قسم کے جوابات ذکر کروں گا۔ پہلے قسم کے جوابات کا تعلق قرآن کی آیات سے ہی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔
تو جب قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، ہم قرآن کی دوسری آیتوں کو دیکھیں گے کہ وہ دوسری آیتوں میں کتنی چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے، صرف اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر ہے، یا اس کے ساتھ انبیاء پر، رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، ان چیزوں پر بھی ایمان لانے کا ذکر بھی موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دلیل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ حدیث سے ہوگی، اور تیسرے نمبر پر میں عقلی دلیل پیش کروں گا۔ سب سے پہلی دلیل جو قرآن کریم سے میں پیش کرنے لگا ہوں وہ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 179، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ یہ سورت نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 179 یعنی 179 آیت نمبر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، اس کے رسولوں پر۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا اور اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا، اور آگے فرمایا اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن سے دوسری دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ سورہ تغابن سورت نمبر 64، سورت نمبر 64 آیت نمبر 8۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس نور کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور اللہ ان کاموں پر، ان کاموں کی جو تم کرتے ہو اس کی اللہ خبر رکھنے والے ہیں۔ آپ نے غور کیا اس آیت میں اللہ نے 3 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ نمبر 1 اللہ کی ذات پر، نمبر 2 اس کے رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور نمبر 3 اس نور پر جس نور کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا ہے۔ 3 چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ تیسری دلیل اللہ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یہ سورہ اعراف ہے، سورت نمبر 7 آیت نمبر 158 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے اس رسول پر جو نبی بھی ہے، امی بھی ہے، اور وہ نبی امی وہ خود بھی اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت میں آپ نے غور کیا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان لانا ہے اور اس رسول پر ایمان لانا ہے جو نبی امی ہے۔ اللہ نے اس کی صفت بھی بیان کی، اور نبی امی جو رسول ہیں وہ آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس میں آپ نے اگر غور کیا خود اللہ کے رسول بھی ایمان لانے کے مکلف ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ یؤمن باللہ وکلماتہ، کہ وہ نبی امی جو ہے، وہ پیغمبر جو ہے وہ خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ پیغمبر خود بھی اللہ کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ دلیل نمبر 4 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ سورہ حدید سورت نمبر 57 آیت نمبر 28۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ آپ نے غور کیا اس میں بھی رسول پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دلیل نمبر 5 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ سورہ نساء ہے، سورت نمبر 4 آیت نمبر 136 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ نمبر 3 اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کتاب اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے پہلے نازل کی ہے، یعنی تورات، انجیل اور زبور وغیرہ جو اللہ نے قرآن سے پہلے نازل کی ہے۔ آپ نے غور کیا اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسول پر بھی، اور قرآن پر بھی ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا، اور سابقہ کتابوں پر بھی اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی آیت کے اندر یعنی سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 136 کے اندر
آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو شخص اللہ کا انکار کریں، اللہ کے ساتھ کفر کریں، فرشتوں کے ساتھ کفر کریں، اللہ کی کتابوں کے ساتھ کفر کرے اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے، یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے، وہ دور کی گمراہی کے اندر جا پڑا ہے۔ یہاں تو اللہ نے کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا کہ جو اللہ کا، فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا انکار کریں، ایسا شخص منکر ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ دلیل نمبر 7، اللہ فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 136۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے، یوں کہو کہ ہم نے ایمان لائے اللہ پر اور اس وحی پر جو وحی ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس وحی پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم الصلوات والتسلیمات اور ان کی اولاد کی طرف اللہ نے بھیجی ہے اور نازل کی ہے، اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کتاب اللہ نے اور جو وحی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی، اور جو اللہ نے نبیوں کو وحی دی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور آگے فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ بعض پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پیغمبروں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ایمان تو سب پر لاتے ہیں، لیکن توحید ہم صرف کس کی بیان کرتے ہیں، فرمانبردار کس کے بنتے ہیں، اطاعت کس کی کرتے ہیں۔ اطاعت سے مراد یعنی توحید، یعنی مسلمون یعنی موحدون، توحید ہم صرف اللہ ہی کی بیان کرتے ہیں۔ آپ نے غور کیا، اس میں اللہ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائیں اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائیں جو کتابیں اللہ نے گزشتہ انبیاء پر نازل کی، یا ان صحیفوں پر بھی ایمان لائے جو اللہ نے پہلے پیغمبروں پر نازل کیے، اور اسی طرح اس کتاب پر بھی ایمان لانے کا ذکر ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی بھی پیغمبر ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے غور کیا، اس میں صرف اللہ پر ایمان لانے کا ذکر نہیں بلکہ کتابوں پر، وحی پر اور رسولوں پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دلیل نمبر 8، اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 285۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس وحی پر جو ان پر نازل کی گئی ہے اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی اس پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی صحابہ بھی اس پر ایمان لائے اور خود اللہ کے رسول بھی اس پر ایمان لائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی اس بات کے مکلف ہے کہ وہ ایمان لائے، جیسے ہم مکلف ہے کہ ہم ایمان لائے، اللہ کے رسول بھی مکلف ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان لائے، اپنی رسالت پر بھی ایمان لائے اور کتابوں پر اور فرشتوں پر ایمان لائے۔ آگے اسی آیت میں فرمایا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کا رسول اور ایمان والے ہر ایک وہ اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لا چکے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی ایک رسول کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس میں صرف اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر نہیں بلکہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ دلیل نمبر 9، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 150 اور 151۔ اس آیت میں تو اللہ نے بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ حکم فرمایا ہے، اور وہ یوں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کا اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بیچ میں کوئی راستہ بنا لیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے، یا بعض پر ایمان لائے بعض پر ایمان نہ لائے، اس میں تفریق کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تقریباً قرآن سے 9 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک دلیل بھی کافی تھی اس بات کی وضاحت کے لیے، لیکن میں نے اس لیے 9 دلیلیں پیش کی، اگرچہ دلیل قرآن سے اور بھی بے شمار موجود ہیں، لیکن اتنی دلیلیں میں نے قرآن سے اس لیے ذکر کی ہے تاکہ مسئلہ مبرہن ہو جائے، واضح ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایمان لانا صرف اللہ پر اور قیامت کے دن پر کافی نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا یہ ذکر ہے، یہ ضروری ہے۔ دلیل نمبر 10 جو کہ حدیث سے دلیل نمبر 1 ہے، یہ مشکات جلد اول حدیث نمبر 2 ہے، تفصیلی حدیث ہے، میں صرف اس کا ایک ٹکڑا ذکر کرتا ہوں۔ اس حدیث میں ہے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا، آپ سے اسلام کے بارے میں سوال کیا، آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، آپ سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا۔ ان میں سے ایک سوال وہ ایمان کے بارے میں تھا۔ فرمایا، کہنے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں اس کے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایمان اسے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی ذات کی تصدیق کرو، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس حدیث کے اندر جو مشکات جلد اول کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2 ہے، اس میں تقریباً 6 چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، اس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اس میں صرف اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر ہے، حالانکہ اس آیت میں اللہ نے تفصیل ذکر نہیں کی، اللہ نے ابتدا اور انتہا کا ذکر کیا ہے۔ ابتدا اور انتہا کا ذکر کر کے اللہ نے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ بیچ کی جو چیزیں ہیں کہ رسولوں پر ایمان لایا جائے، اس کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، فرشتوں پر ایمان لایا جائے، تقدیر پر ایمان لایا جائے، وہ اللہ نے لوگوں کے فہم پر، لوگوں کے سمجھ پر کیا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے صرف ابتدا اور انتہا کی چیز ذکر کی۔ ابتدا کی چیز کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لایا جائے، اور انتہا کی چیز کیا ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے۔ ورنہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ مزمل سورت نمبر 73 آیت نمبر 9 ہے، اللہ فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب۔ اللہ کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مشرق کا بھی رب ہے اور وہ مغرب کا بھی رب ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا اللہ تعالیٰ شمال اور جنوب کا رب نہیں ہے؟ اللہ تو شمال کا بھی رب ہے، جنوب کا بھی رب ہے، جنوب کا بھی رب ہے، شمال کا بھی رب ہے، لیکن اللہ نے شمال اور جنوب کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ جنوب اور شمال کا رب نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر اللہ نے مشرق اور مغرب کا ذکر کر کے اس کی طرف نسبت کی کہ اللہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ اللہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، شمال کا بھی رب ہے، جنوب کا بھی رب ہے، کل کائنات کا رب ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر کر کے لوگوں کے فہم پر اس کو چھوڑ دیا کہ باقی چیزوں پر بھی ایمان لانا چاہیے، اور لوگوں کو یہ بھی چاہیے کہ وہ قرآن کی دوسری آیتوں پر بھی غور کریں۔ یہ تو نہیں کہ بعض آیتوں پر آپ ایمان لاتے ہیں اور بعض آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، بعض آیتوں کو آپ پڑھ لیتے ہیں، جو مطلب کی چیز ہے وہ آپ لے لیتے ہیں، جو مطلب کی چیز نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری آخری دلیل جو دلیل عقلی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھو، اگر صرف اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا کافی ہوتا تو اہل کتاب تو پہلے سے اللہ کی ذات پر ایمان لا چکے تھے، اہل کتاب تو پہلے سے قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تھے، اہل کتاب اللہ کو بھی مانتے تھے اور خود کہا کرتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر ہمیں جانا بھی پڑے تو چند دن کے لیے ہم جائیں گے، جو 40 دن ہمارے باپ دادا نے بچڑے کی گوسالے کی عبادت کی تھی، بس اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کے ہاں آخرت کا تصور تھا،
وہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے، وہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ان سے جہاد کیا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو جلا وطن کیا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو سزائیں دی ہے، اللہ کے رسول نے ان کو قید کیا ہے، ان کو غلام بنایا ہے، ان سے اللہ کے رسول نے جزیہ وصول کیا ہے، اور صحابہ کرام نے ان سے جہاد کیا ہے، غزوات کیے ہیں، صحابہ کرام لڑے ہیں۔ اگر صرف اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا کافی ہوتا تو پھر اللہ کے رسول کا ان سے اختلاف کس معنی میں؟ پھر اختلاف کی ضرورت کیوں تھی؟ پھر ان سے اتنے غزوات کی اور اتنے لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر صحابہ نے اتنی قربانیاں کیوں دی؟ اللہ کے رسول نے کیوں اتنی قربانیاں دی؟ معلوم ہوا کہ صرف اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ غرض یہ ہے کہ ان ساری چیزوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لا چکے ہیں، پیغمبر ہمارے پاس نہ آئے تب بھی ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لہٰذا ہمیں پیغمبر پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان تو لے آئیں گے، لیکن ان کو اللہ کی عبادت کا کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی کیسی عبادت کرنی ہے؟ یہ ان کو معلوم نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی پیغمبر ان کو نہ بتا دیں۔ پھر اگر عبادت کا پتہ چل جائے، یہ نہیں معلوم ہوگا کتنے فرائض ہے، کتنے واجبات ہے، اللہ کے حقوق کیا ہے، بندوں کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، یہ چیزیں ان کو پھر بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ حلال حرام کا پتہ نہیں چل سکتا، سود کا نہیں پتہ چل سکتا، جائز اور ناجائز کا پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ ساری چیزیں تب معلوم ہوگی جب انسان اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں حق سچ پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔